الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا سبحان اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی القوی الحفی الولی الجلی الأمی المکی المدنی العربی الحجازی المدری القریشی الہاشمی المطلبی وعلى آلہ وصحابہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وبرہانہ الرشید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ بندہ تیرے دوارے خدا بندہ آیا بہت گندہ پر خطا ہو کے کر کرم تے بے شرم دا شرم رکھ لے نہ دھک قطرے نو دریا ہو کے تے بے ہمتہ نال تو حساب کرنا ہے بے حساب تے بے انتہا ہو کے دائم بندے بھی بندیاں نو بخش دین دے بخشیں کیوں نہ تو خدا ہو کے ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے اور دشمنان نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے اور دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے دل میں چاہت ہے پیمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے قابل صد احترام واجب صد تعظیم لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم محتشم سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے جس نے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، استطاعت بھی دے رہا ہے۔ آج جب کہ ساری دنیا انتہائی پریشانی کے عالم سے گزر رہی ہے، پوری دنیا زوال کا شکار ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک دو ملک، ہر ملک کا ہر فرد، ہر بچہ بڑا بوڑھا جوان اس وبا سے متاثر ہے، نظام معیشت رک چکا ہے، دنیا کی اقتصادیات برباد ہو رہی ہیں، ہر ملک روزانہ کھربوں کا نقصان برداشت کر رہا ہے، کروڑہا لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ہر بندہ گھاٹے میں جا رہا ہے، مگر اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس عالم میں بھی وہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر وہ ذات مہربان ہو تو بندہ طوفانوں میں بھی پھنسا ہو تو طوفان بھی اس کے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا
پنجابی کا شاعر کہتا ہے وہ کشتی کدے نہیں ڈوب سکتی جدا تو ہوئے نگہبان سائیاں، وہ کشتی کدے نہیں ڈوب سکتی جدا تو ہوئے نگہبان سائیاں، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف کے اندر ایک بڑی خوبصورت حقائق لکھتے ہیں، اور وہ ایسی حقائق ہے اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی۔ فرماتے ہیں کہ ایک چور تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا کہ بیٹا آؤ چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اس کا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ چوری کی غرض سے شہر کی گلیوں کے اندر نکلے۔ ویران گھپ اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، ہر گلی سنسان ہے، تاریکی ہے، ویرانی ہے، اور وہ چور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے چوری کی غرض سے جا رہا ہے۔ تو جس گھر میں اس نے چوری کرنی تھی اس گھر کے سامنے جا کے رکے، اور اس نے کہا بیٹا یہ سامنے گھر جس میں چراغ جل رہا ہے آج ہم نے اس گھر سے چوری کرنی۔ اور پھر باپ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے بیٹا آج میں 7ویں دفعہ اس گھر سے چوری کر رہا ہوں۔ کتنی دفعہ؟ 7ویں دفعہ۔ انہوں نے کہا 7ویں دفعہ میں اس گھر سے بہت کچھ لے کے جاؤں گا جس گھر میں چراغ جل رہا۔ تو بیٹا اس گھر کو دیکھ کے کہتا ہے ابا جی واقعی اس گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا سامنے نظر آ رہا ہے چراغ تو جل رہا۔ اس نے کہا ابا جی پھر واپس آ جائیں، یہ کام چھوڑ دیں، اس کام سے ہماری کمی دور نہیں ہو سکتی۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیوں؟ تو بیٹے نے جو کیوں کا جواب دیا وہ ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی۔ اس بیٹے نے کہا ابا جان 7 دفعہ آپ نے اس گھر سے چوری کی ہے اور 7 دفعہ اس گھر سے سب کچھ آپ لے کے گئے ہیں، ان کا چراغ پھر بھی جل رہا ہے اور ہمارا چراغ آج تک نہیں جلا۔ پتہ چلا عزیزان گرامی قدر، یہ جو چراغ جلتے ہیں یا بجھتے ہیں انسان کی محنت اور کوشش کا بھی عمل دخل ہے، مگر سب سے بڑا عمل دخل اس کے فضل و کرم کا۔ تو ہم سب نے اس دور میں، ان دنوں میں اس وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے بڑی کمی دیکھی ہے، انتہائی پریشانی دیکھی ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پاک ذات کو پتہ ہے کہ کتنے دن یہ آزمائش جاری رہے گی۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی ذات کے اوپر اپنا یقین پکا رکھیں، پختہ رکھیں، توبہ و تائب کریں، استغفار کریں، عبادات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ مثنوی کی حقائق ہمیں یہ بتاتی ہے اگر وہ مہربان ہو جائے تو چراغ جلتے رہتے ہیں، کبھی بجھنے کا نام نہیں لیتے، اور اگر وہ مہربان نہ ہو تو بادشاہوں کے چراغ بھی بجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ یہ عبادت میرے لیے کر رہا ہے، حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، مگر اللہ نے خود کسی عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ عبادت میرے لیے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے اپنے لیے پڑھنی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ہر عبادت کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بندہ اپنے لیے کرتا ہے، ہر عمل کے بارے میں فرمایا یہ بندہ اپنے لیے کر رہا ہے، ہر اچھے کام کے بارے میں اللہ نے فرمایا بندہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ بندہ لوگوں کے اندر خرچ کرے، لوگوں کو دے، صدقہ دے، خیرات دے، زکوٰۃ دے، اللہ نے یہ نہیں فرماتا کہ بندہ میرے لیے کر رہا ہے سوائے روزے کے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے بندہ جب بھی رکھتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ وہ عبادت ہے جو میرا بندہ صرف میرے لیے کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب بھی میں خود اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ جمعہ ہم نے اپنے لیے پڑھنا ہے،
مگر جو روزہ ہم نے رکھا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، میرے لیے رکھا، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا۔ اگر آپ سحری کے وقت اٹھے ہیں تو اللہ کے لیے، سحری کا کھانا کھایا ہے تو اللہ کے لیے، پورا دن ہم بھوک اور پیاس برداشت کریں گے تو اللہ کے لیے۔ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن باقی جتنے عمل ہیں اس کی جزا فرشتے بندے کو دیں گے، نماز کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقہ، خیرات، ان تمام عملوں کا بدلہ اور ان کی جزا فرشتے ہمیں دیں گے۔ مگر اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جب روزوں کا اجر و ثواب دینے کی باری آئے گی اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں اب میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میرے اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، یہ روزہ ایک راز ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس نے روزہ بھی میرے لیے رکھا تھا، اجر و ثواب بھی میں اسے خود عطا فرماؤں گا۔ کیا ہی محبت کا اظہار ہے اللہ کا ان بندوں کے لیے جو روزے دار، روزے داروں کے لیے اللہ نے خصوصی محبت کا اظہار فرمایا۔ اور یہ جو حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے، وانا اجزا بہ، اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر اس طرح پڑھا جائے تو پھر حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے نماز پڑھی ثواب ملے گا، حج کیا ثواب ملے گا، صدقہ کیا اس کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ دی اس کا ثواب ملے گا، ہر عمل، ہر عبادت، ہر اچھے کام کا ثواب ملے گا، ہر اچھے کام کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ مگر روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کا اجر و ثواب یہ ہے میرے بندے تجھے جنت بھی عطا کر دی جائے گی، جنتیں دینے والا رب بھی تجھے مل جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ محمود غزنوی نے اپنے غلاموں سے کہا میرے خزانے کھلے ہیں، جس کو جو جو چیز پسند ہے لے جاؤ۔ تو کوئی غلام سونے کی طرف بھاگا، کوئی چاندی کی طرف بھاگا، کوئی ہیرے اور جواہرات کی طرف بھاگا، کوئی درہم و دینار کی طرف بھاگا، مگر جو ان کا غلام ایاز تھا وہ خزانے کی طرف نہیں گیا۔ وہ محمود غزنوی کے پاس آیا اور اس نے محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز تو خزانوں کی طرف جا، وہاں سے جو تجھے چاہیے، جو لوٹنا چاہتا ہے لوٹ لے، جو لینا چاہتا ہے لے لے، تیری نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہیں گی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، انہوں نے خزانے پسند کیے ہیں، میں نے خزانوں کے مالک کو پسند کر لیا۔ یہ روزہ بھی وہی عمل ہے کہ باقی عملوں کے بدلے میں ثواب، اجر اور جزا ملتی ہے، روزہ وہ عمل ہے ثواب بھی مل جاتا ہے، ثواب دینے والا رب بھی بندے کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے بندے نے روزہ رکھا ہو، دیکھیں نا ہم نماز پڑھیں تو کسی کو نظر آئے گا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عمرے کے لیے جائیں پورے محلے کو پتہ ہوگا کہ فلاں صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہم حج کر کے واپس آئیں تو ہم کئی سال بتاتے رہتے ہیں جی 1900 فلاں میں میں نے حج کیا تھا، 2000 اتنے میں نے حج کیا تھا۔ باقی سارے عمل بندوں کو نظر آتے ہیں، رات کو بندہ تہجد بھی پڑھے تو گھر والوں کو کم از کم ضرور پتہ چلتا ہے، اذانیں دیں پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن روزہ یہ وہ عمل، وہ عبادت ہے جب بندے نے رکھا ہو تو صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ ایک راز ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح کے اندر لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازوں کا اجر و ثواب کسی اور کو دے دیا جائے۔ دیکھنا جتنی ہم غیبت کرتے ہیں
غیبت کا جو سب سے پہلا اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو عمل ہیں وہ غیبت کرنے والوں کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں اور امام کی غیبت کریں تو سمجھ لیں ہماری نماز کا جو ثواب ہے وہ امام کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوگی۔ اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے ہمارے عملوں کا ثواب اس کو جانا شروع ہو جائے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے بچپن میں اپنے ابو کے ساتھ سفر کیا تو رستے میں ہم کسی سرائے میں رکے تو آدھی رات کے وقت میرے والد نے مجھے اٹھایا اور کہا سعدی اٹھ کے تہجد پڑھو۔ تو فرماتے ہیں کہ سخت سردی تھی، میں گرم بستر سے باہر نکلا، یخ بستہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ میں نے وضو کیا اور وضو کر کے تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کے دعا کی، بڑا سکون ملا۔ اور جب دوبارہ ہم سونے کے لیے لیٹنے لگے تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جی یہ جو 7 لوگ سوئے ہوئے ہیں اس پوری سرائے کے اندر کتنے غافل ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے تہجد پڑھے، کتنے یہ محروم لوگ ہیں، صرف ہم نے تہجد پڑھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہ سن کے اپنا سر پکڑ لیا، اس انداز سے پکڑا جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا ابا جی کیا ہوا؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا وہ سوئے بھی رہے ہیں اور فائدے میں رہے، انہوں نے اپنی نیند بھی نہیں توڑی مگر فائدہ ہم سے زیادہ اٹھایا۔ میں نے پوچھا ابا جی تہجد ہم نے پڑھی ہے وہ کیسے فائدے میں رہے؟ تو میرے والد نے کہا بیٹا وہ اس طرح فائدے میں رہے، وہ سوئے بھی رہے اور تو نے تہجد پڑھ کے ان کی غیبت کی ہے، تیری تہجد کا ثواب اللہ نے سوتے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے قیامت کے دن کہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، جن کے پیسے دبائے ہیں، جن کا کچھ کھایا ہے، قیامت کے دن ہمارے عملوں کا ثواب ان کو دے دیا جائے سوائے روزے کے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں میرے بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنا بڑا مجرم ہو، اس کے باقی سارے عملوں کا ثواب اوروں کو تقسیم کر دو اس کے نامہ اعمال کو پورا کرنے کے لیے، مگر اس کے روزوں کا ثواب بالکل کسی کو نہیں دینا، کیوں نے اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور میں خود ہی اس کو روزے کا اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ روزے کا اجر و ثواب کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر روزہ یہ ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، روزہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو جاننے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کو پا لینے کا ذریعہ۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ کو اس طرح خوش کر سکتا ہے کہ اللہ بندے کے اوپر ایسا مہربان ہو۔ پھر وہی چور کے بیٹے والی بات کہ ان کا چراغ بجھا نہیں اور ہمارا جلا نہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بندوں کے لینے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی وبا کوئی جراثیم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک جتنے مرضی دیگر گوں حالات ہو جائیں آپ کا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا، اگر اللہ کے اوپر پختہ یقین ہو، اس کے اوپر بھروسہ ہو اور اس کے ساتھ تعلق پختہ ہو تو پھر بندے کا چراغ جلتا رہتا ہے اور ایسا چلتا ہے ایسا جلتا ہے وہ خود بھی اس سے روشنی حاصل کرتا رہتا ہے، دنیا بھی اس کی روشنی سے فیضیاب ہوتی رہتی ہے۔ یہ بندے کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کسی بندے کو دوسرے بندوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو سمجھیے کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے چراغوں سے کسی دوسرے کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم سامعین آپ احتیاط بھی ضرور کریں، پرہیزیں بھی کریں، جو ہمیں بتائی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، انہیں بروئے کار لائیں، تمام SOPs کے اوپر عمل کریں، مگر جو یقین اور توکل ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے بے شمار لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا بہت بڑا حصہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی بات نہیں، بندہ دنیا کے اندر ساری زندگی گزار کے جائے
اور حضور فرمائے کہ قیامت کے دن میری امت کا بہت بڑا حصہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں خوبی کیا ہوگی، ان کی صفت عادت کیا ہوگی؟ تو عادت آپ دیکھیں حضور نے جو عادت بتائی وہ کسی عمل کا نام نہیں، وہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک یقین کا نام ہے جو حضور نے ان کے اندر خوبی بتائی۔ اور وہ عادت، وہ فکر، وہ سوچ، وہ یقین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انہم یتوکلون علی ربہم کما تتوکل الطیور۔ حضور نے فرمایا وہ جو بے شمار لوگ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے ان کے اندر خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے اوپر اس طرح توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے جس طرح پرندے اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ دینا حضور نے مثال دی اور پرندوں کی دی کہ جس طرح پرندے اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہوں گے۔ تو اللہ اس خوبی کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے، اس فکر اور خیال کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور 28ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ پہ توکل کرنے والے کو جو ملے گا آخرت میں ملے گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ توکل وہ عمل ہے دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے، بلکہ ہر نیکی دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب ہے۔ لیکن توکل وہ عمل ہے دنیا میں بندے کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جس کا میرے اوپر یقین ہو، جو مجھے رب مانتا ہو، جو میرے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہو۔ اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اپنے اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کو رزق ملنے کی کبھی امید بھی نہیں اس نے کی ہو۔ اس لیے حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ویکھو بندیا آسمانہ اتے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کردے نے۔ حضور نے فرمایا نا وہ پرندوں کی طرح توکل کرتے ہوں گے وہ لوگ۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ویکھو بندیا آسمانہ اتے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کردے نے، ناؤ کردے رزق ذخیرہ ناؤ بھکھے مردے نے، کدے کسے نے پنکھ پکھیرو بھکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ بندے ہی بھکھے مردے نے۔ کما تتوکل الطیور، حضور نے فرمایا جس طرح پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں بندے بھی اللہ پہ وہ توکل کرتے ہوں گے۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں چوک جنہ دی موتی ہووے او نہیں چگدے دانے، رب جنہ تے راضی ہووے دیندہ رزق تگانے۔ ہمیشہ اللہ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے، اس کے فضل کا اس سے سوال کرنا چاہیے، اس کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ذات پاک بندے کے اوپر مہربان ہو جائے نہ یہاں پہ کوئی کمی باقی رہتی ہے نہ وہاں پہ کوئی کمی باقی رہتی ہے۔ تو روزے کا مقصد اللہ کی طرف اپنی توجہ کو لگانا۔ لوگ کہتے ہیں روزے کو بلانا چاہیے، بلانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، لوڈو کیوں کھیل رہے ہیں جی روزہ بلانے کے لیے، یہ والا کھیل کیوں کھیل رہے ہیں روزہ بلانے کے لیے، نہیں، روزہ بلانے والی چیز نہیں، روزہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ روزے دار کو ایک ایک لمحے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، بھول گیا تو پھر تو وہ عمل ضائع ہو گیا، لہذا بلانا نہیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا روزہ آپ کو یاد رہے، روزہ آپ کو احساس دلاتا رہے کہ اے بندے تو نے مجھے رکھا ہوا۔ اگر بھول گیا تو پھر تو وہ بندے کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ روزے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں لیس لہم من صیامہم الا الجوع والعطش، حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں ان کی بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں، وہ صرف بھوک ہے اور صرف پیاس ہے، روزہ نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے روزے دار ہیں جن کے روزے سے ان کو صرف بھوک اور پیاس حاصل ہے؟ حضور نے فرمایا یہ وہ روزے دار ہیں جو روزہ رکھ کے حرام چیزیں حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں مگر حرام کام کرنا نہیں چھوڑتے، یعنی کہ روزہ رکھا کھانا پینا چھوڑ دیا حالانکہ وہ حلال چیزیں جھوٹ چغلی غیبت بدگوئی بد زبانی گالی گلوچ یہ حرام چیزیں، حلال چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں
اور حرام چیزیں ہم نہیں چھوڑتے، لہذا روزے کو بلانا نہیں چاہیے، روزے کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس طرح یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ بندے کی توجہ اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنے نہ دے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی روزہ جسمانی طاقت کی بنیاد کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا، روزہ ہمیشہ روحانی طاقت کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے۔ اندر سے بندہ مضبوط ہو تو بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اندر سے بندہ تب مضبوط ہوتا ہے جب یہاں پہ اللہ کی یاد اور اللہ کی فکر ہو۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یار نو اپنے اندر وچ۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا اندر پا فقیرہ چاہتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دل ہے، اللہ فرماتے ہیں انا فی منکسرۃ القلوب، میں بندوں کے دلوں کے اندر رہتا ہوں، لہذا دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رب سچے کا حجرا ہے، یہ رب سچے کا حجرا ہے، یہ صاف ہو تو اس میں پھر اللہ کی ذات جلوہ گر ہوتی ہے، اور پھر ایسی جلوہ گر ہوتی ہے، پھر بندے کو عملوں اور عبادتوں کے لیے جسمانی قوتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ اپنی روحانی قوت سے ہر عمل اور ہر عبادت سارا انجام دیتا چلا جاتا ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کا واقعہ ہے کہ آپ کوفہ کی جامعہ مسجد میں اپنی خلافت کے دوران بیٹھے تھے، تو کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنی جیب سے سوکھی ہوئی روٹی باہر نکالی، تو اسے ہم نے گھٹنے کے اوپر رکھ کے مکہ مار کے توڑا اور اس روٹی کو کھانا شروع کیا، اور وہ اتنی سخت تھی کہ آپ سے چبائی نہیں جا رہی تھی۔ مولا کائنات کی غذا دیکھ، سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا گھٹنے پہ رکھ کے مکہ مار کے توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور وہ اتنا سخت ہے کہ چبانے نہیں ہو رہا۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین، ایک وقت تھا کہ آپ نے خیبر کا دروازہ جو 40 بندے صرف اس طرح کرتے تھے، اسے کھولتے اور بند کرتے تھے، آپ نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا تھا، اور اب یہ روٹی آپ سے نہیں چبائی جا رہی، تو وجہ کیا ہے؟ وہ کیا عالم تھا اور یہ کیا عالم ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی عالم ہے، نہ اس میں کچھ فرق ہے نہ اس میں کچھ فرق ہے۔ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیت بل قلعته بقوت ربانیت۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ علی نے خیبر کا دروازہ اپنی جسمانی قوت کے زور سے اکھاڑا تھا، وہ میں نے جسمانی قوت کے زور سے نہیں بلکہ اپنی روحانی قوت کے زور سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق اور جذبوں کو سلامت رکھے۔ روحانی قوت، روزہ رکھنے سے بندے کا جو اندر ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، روحانی قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اضافہ، اور یہ اضافہ تب ہوتا ہے جب بندے کے ہر عمل کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں مولا علی مشکل کشا کا ایک کافر کے ساتھ مقابلہ تھا، مقابلہ جاری رہا، آپ نے اسے گرایا، اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، اور جب تلوار سے اس کی گردن قلم کرنے لگے تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اوخیو انداخت بر روئے علی افتخار ہر نبیو ہر ولی۔ اس کافر نے نیچے سے مولا علی کے چہرے کے اوپر تھوک پھینک دیا، اس چہرے پہ تھوک پھینکا جس کے اوپر سیدنا محمد مصطفیٰ بھی ناز فرمایا کرتے ہیں، جسے ہم وجہ اللہ کہتے ہیں، اس چہرے کے اوپر اس نے تھوک پھینکا۔ تو جیسے ہی تھوک پھینکا حضرت علی نے اسے چھوڑ دی، تلوار رکھ دی اور اسے چھوڑ دیا، اس کی جان بخش دی۔ اسے بڑا حیرت کا دھچکا لگا، اس نے کہا علی آپ نے مجھے قتل کرنے کے لیے، میری گردن کاٹنے کے لیے اتنی محنت کی، اتنی دیر میرے ساتھ تلوار زنی کی، پسینے سے شرابور ہوئے، آپ بھی میں بھی، ہمیں زخم بھی لگے، کٹ بھی لگے، پھٹ بھی لگے،
اور جب میری گردن قلم کرنے کا وقت آیا میں نے تو نفرت کے اظہار کے لیے آپ کے چہرے پہ تھوکا، مگر آپ نے اس عمل کے بعد مجھے معاف کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا تو صرف اس ذات پاک کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے میرے اوپر تھوک پھینکا تو پھر تیری گردن قلم کرنے میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، اور اب میرا وہ عمل خالص نہیں رہا، لہٰذا میں وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتا جس میں اس کی رضا کے علاوہ اپنا کوئی ذاتی مقصد بھی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ کیا مولا علی مشکل کشا نے ہمیں دین سمجھایا ہے، اور کتنا خوبصورت کر کے سمجھایا، اتنی خوبصورتی سے کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا کہ پہلے میں اس کے لیے لڑ رہا تھا، میرے چہرے پہ تھوک پھینکنے کے بعد مجھے تیرے اوپر غصہ آیا، یعنی کہ وہ غصہ، ناراضگی اور خفگی جو صرف اللہ کے لیے تھی اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہوا، اب مجھے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں رہا، لہذا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں وہ جو حضرت علی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا اور کئی مہینے کی تیاری کی تھی اس نے مولا علی کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ حضرت علی کی یہ بات سن کے کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلاموں کے اندر شامل ہو گیا۔ آپ سوچئے ہمارے معاشرے میں تو زمین کے اوپر قبضہ کیا ہو، جب ارسل مالک دعویٰ دائر کرے اور فیصلہ اس کے حق میں ہونے والا ہو تو پھر قبضہ کرنے والا وہ زمین مسجد کو دے دیتا کہ چلو میرے پاس نہیں رہے گی، اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ ایسی مسجدیں جانتا ہوں جو صرف اس وجہ سے بنی کہ قبضہ کرنے والے کے ہاتھ سے جا رہی تھی عدالتی فیصلے کی وجہ سے، اس نے فوراً وہاں پہ مسجد بنوا دی کہ نہ میرے لیے رہے نہ اس کے لیے رہے۔ ایسے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں، عمل وہی فائدہ دیتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جس عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل نہ ہو وہ عمل نہیں رہتا، وہ وبال بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنا یہ وہ عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، ابھی صرف 7 گزرے ہیں، 23 باقی رہ گئے ہیں، اور اگر ہم یہ روزے بھی صحیح اور حقیقی معنوں میں رکھ لیں 23 روزے بھی بہت ہیں۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ایک روزہ بندے کو اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے جس منزل پہ پہنچنے کے لیے کئی عمر کی عبادتیں بھی بندے کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو آئیے عزیزان گرامی قدر اپنے روزوں کو قیمتی بنا لیں، اور ہم قیمتی بنا سکتے ہیں اپنی زبان کو، اپنے سوچوں اور خیالات کو قابو رکھ۔ اگر ہم ان کے اوپر قابو رکھیں گے صرف ہم نہیں بدلیں گے بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ روزہ، یہ عمل، یہ عبادتیں تب صحیح سلامت رہیں گی جب ہمارے عقیدے ٹھیک رہیں گے۔ عقیدے کا لفظی معنی ہے گرا، جسے پنجابی کے اندر گنڈ کہتے ہیں۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ گرا کو۔ انگلش میں اسے ناٹ کہتے ہیں، پنجابی میں اسے گنڈ کہتے ہیں، اردو میں اسے گرا کہتے ہیں، عربی میں اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کا معنی ہے گرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عملوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بوری دے کے بھیجی ہے، اور اللہ نے جو بوری ہمیں دی وہ اوپر سے بھی کھلی ہے، وہ نیچے سے بھی کھلی۔ میں آپ کو عقیدے کی اہمیت بڑی آسان مثال سے سمجھا رہا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے عملوں کے لیے ایک بوری دے کر، اور وہ بوری اوپر سے بھی کھلی ہے نیچے سے بھی کھلی۔ تو اگر ہم اس کے اوپر سے کوئی عمل ڈالیں گے وہ تو نیچے سے گر کے ضائع ہو جائے گا، تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جو چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ۔ عقیدہ کا معنی ہے گرا، اور گرا ایسی جو ہاتھوں سے لگائی جائے پھر دانتوں سے بھی نہ کھلے، کہ اس بوری کو نیچے سے ہم عقیدے کی گرا لگائیں، اور ایسی گرا لگائیں جو ایک دفعہ لگ جائے دوبارہ کھلنے کا نام نہ لے۔ اب ہم نے پہلے اپنے عملوں کی بوری کو عقیدے کی گرا لگانی ہے، اور جب ہم گرا لگا کے اس کے اندر عمل ڈالیں گے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر عقیدے والی گرا نہ لگائی، عقیدہ صحیح نہ ہوا، تو پھر عمل کرتے جائیں گے وہ ضائع ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کے عمل ضائع ہو رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے اپنے عملوں کی بوری کو عقیدے کی گرا نہیں لگائی، عمل ضائع ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے عقیدے کی گرا لگائی ہے ان کے عمل محفوظ ہیں۔ تو میرے محترم سامعین،
ہمارے عقیدے کی جو گرہ ہے اس میں ایک گرہ کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ سب سے بڑی گرہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت یہ وہ گرہ ہے، اگر یہ لگی ہو تو باقی گرہیں اور عقیدے بھی قائم رہتے ہیں، اور اگر ختم نبوت والے عقیدے میں کمی اور لچک آ جائے پھر باقی گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں، یک لخت عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی تھے اور آخری نبی قیامت تک رہیں گے۔ اب زمین و آسمان آپس میں جگہ بدل سکتے ہیں مگر محمد عربی کے بعد کوئی دوسرا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ آواز میں بولا لہذا آپ نے اس عقیدے کا خیال رکھنا۔ قومی اقلیتی کمیشن کے اندر جو رد و بدل کیا جا رہا ہے، اگر اس کا قادیانیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ نے جاگ کے رہنا ہے، ہمیں کسی صورت وہ رد و بدل قبول نہیں۔ آپ نے کہا مسجدیں بند کر دیں، ہم نے بند کر دی۔ آپ نے کہا 5 بندے جمعہ پڑھیں، ہم نے کہا ٹھیک۔ آپ نے کہا 3 فٹ کے فاصلے رکھیں، ہم نے کہا ٹھیک۔ آپ نے کہا تراویاں اس طرح پڑھیں، ہم نے کہا ٹھیک۔ آپ نے کہا وضو گاہ بند کر دیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے وضو گاہ بند ہو۔ آپ نے کہا جی ہاتھ دھو کے آئے، ہم نے کہا ٹھیک۔ ماسک لگا کے آئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کی لچک برداشت نہیں۔ پھر اگر جان جاتی ہے چلی جائے، جو نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کسی بھی رد و بدل کے ذریعے قادیانیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، پھر الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان جان بچانے میں کامیابی محسوس نہیں کرے گا بلکہ جان قربان کرنے کو اپنی کامیابی قرار دے گا۔ لہذا کوئی ایسی ہیل جل رد و بدل تبدیلی قبول نہیں جس کی وجہ سے منکرین ختم نبوت کو رعایت ملے۔ آپ نے جاگ کے رہنا ہے، ہمیں ہر حکم منظور ہے مگر یہ قطعاً منظور نہیں کہ قادیانیوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس کے رستے میں ہم رکاوٹ بنیں گے اور سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ سونا جنگل رات اندھیرا چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وآخر دعوانا